میری پہچان یہی ہے، میری شناخت یہی ہے، اور یہی وہ جملہ ہے جو میری زبان سے ادا ہوتا ہے تو کتنوں کا قافیہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اسی شعر کی وجہ سے میں بہت مشہور بھی ہوں اور بہت بدنام بھی ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو سیدوں کے عشق میں بدنام ہوتا ہے قیامت میں بہت نام والا ہوگا۔ بیگم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ درود شریف محبت کے ساتھ آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر محبت سے آواز بلند۔ خلق اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پھر محبت سے آواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو۔ یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، غوث پاک کی عنایت ہے، مجاہد ملت کی عطا ہے۔ حضرت علامہ بالفضل اولانا مفتی غلام حیدر صاحب مصباحی قبلہ نے معرفت اور شریعت کے آسمان کے چمکتے دمکتے چاند سورج کو آج محبت کی زمین پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ، اتنا بڑا کارنامہ یہ ہے، اگر ہم انہیں سونے کے سکوں میں تول دیں تب بھی کم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تنظیم علماء مشائخ کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، مقاصد بہت سارے ہیں، ان مقاصد میں جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے، یہ بتانا ہے اگر بھارت کی زمین پر، ہندوستان کی زمین پر، اس وطن پہ یزید کے بیٹوں نے قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے تو آج کے منچ سے سید کے غلام یہ اعلان کرنا چاہیے ہیں، بنی امیہ کے ناجائز اولادوں، اگر تم سید کی عظمت پہ انگلی اٹھانے کے لیے ایک گلی سے نکلو گے تو سید کی عظمت کو بچانے کے لیے اور یہ ہی نہیں، بھارت کی ہر گلی سے 100 حسین کے سپاہی نماز کی دعوت دی جائے گی، حق ہے، روزے کی دعوت دی جائے گی، حق ہے، اعمال صالحہ کی دعوت دی جائے گی، حق ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، یہ بھی دعوت دینی ہے، اذان سن کے سارے کام کاج چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے، یہ بھی دعوت دینی ہے، ماں کی تعظیم کرنی ہے، یہ بھی پیغام ہے، باپ کا ادب کرنا ہے، یہ بھی پیغام ہے، لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم پیغام ہے وہ ہے دل کے شیشے میں سیدوں کی تصویر، سیدوں کی محبت، سیدوں کا پیار، اس لیے کہ اگر تیرے دل میں آلے رسول کی محبت نہیں ہے، اب ہندوستان کی مسجد کیا ہے؟ اگر کعبۃ اللہ شریف میں بھی نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے تو جہنم ہی ٹھکانہ ہونے والا۔ اب اس سے برا وقت اور کیا آئے گا کہ لوگ سیدوں کے خلاف بول رہے ہیں، فاطمہ کے بیٹوں کے خلاف بول رہے ہیں، ہمیں اسلام ملا حسین کا کرم ہے، قرآن ملا حسین کا کرم ہے، دین ملا حسین کا کرم ہے، دھرم ملا
حسین کا کرم ہے. آج اذان ہو رہی ہے نا, احسان حسین. نماز ہو رہی ہے, احسان حسین. مصلی پہ امام کھڑا ہے, احسان حسین. اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے, احسان حسین. جس حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کے اسلام بھارت تک غریب نواز کے ذریعے سے پہنچایا ہے, اس حسین کے بیٹوں پہ کوئی انگلی اٹھائے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. اس حسین کی ذات اور ان کی اولادوں پہ کوئی کچھ کہے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. فتویٰ, ایسا فتویٰ جو قرآن و حدیث سے متصل ہو, اس کے لیے ہماری جان قربان ہے. لیکن حضرات ایک بہت قیمتی میں بات آپ کو بتاؤں, فتویٰ الگ ہے, فتنہ الگ ہے. اب تو مفتی صاحب تشریف فرما ہے, ان سے پوچھو کہ فتاوے دیے کیسے جاتے ہیں. فتویٰ الگ چیز ہے, فتنہ الگ چیز ہے. آواز کر تو فتویٰ ایسا دیا ہے, اے ٹی ایم کی مشین, بٹن دباؤ فتویٰ نکالو, بٹن دباؤ فتویٰ نکالو. نسیم سرکار ایسے تھے, وسیم سرکار ایسے تھے, نسیم سرکار ایسے تھے, ایسے ویسے نہیں تھے. وہ غوث پاک کی اولاد ہے. کیونکہ بولو یا حسین, سینے سے آواز ہے یا حسین, محبت سے بول یا حسین. علماء کے قدم کو چوم کے چشتی آپ کو بتانا چاہیے تھا, یاد رکھنا بھارت کی زمین پہ ان مفتیوں کا ہم جینا حرام کر دیں گے جو غلط فتووں کے ذریعے نبی کی یاد پہ انگلی اٹھاتے ہیں. یاد رکھنا اگر نبی کا بیٹا جنت میں نہیں جائے گا تو کوئی مائی گیا جنت میں نہیں جا سکتا. فتویٰ ایک مزدور بازار میں گزر رہے, ان کی زبان پہ ایک جملہ ہے, تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, تیری بات کیوں مانوں. پھر کہا تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, تیری بات کیوں مانوں. مفتی کے مفتیوں نے فتویٰ لگا دیا, کفر ہے, کفر ہے, جہنمی ہے, کفر ہے, کافر ہے. اس شہر کے سب سے بڑے عالم کے پاس لوگ گئے, جو عالم بھی تھے وہ عالم بھی تھے. مدارس عالم بناتے, مدارس میں لوگ مفتی بنتے ہیں. اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے تمہیں سرکار نسیمی ملت کی بارگاہ میں جانا ہوگا, سیدوں کی غلامی کرنی ہوگی, خانقاہوں سے لو لگانا ہوگا, تب پتہ چلے گا علم کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. ہمیں یار بچہ پیدا ہوتے ہی زبان اس کو مل جاتی ہے, بولنا سیکھ جاتا ہے, لیکن زندگی بھر یہ نہیں سیکھ پاتا انسان کہ کب کہاں بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کس کے بارے میں کیا بولنا ہے. کہا تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں. مفتی کے مفتی لگا دیا فتویٰ, کفر ہے, کفر ہے, جہنمی ہے, کافر ہے. اس شہر کے سب سے بڑے عالم کے پاس لوگ گئے, جو عالم بھی تھے, عارف بھی تھے, عالم بھی تھے, ولی بھی تھے. اسی لیے تو یہ دنیا مجاہد ملت کو سلام کرتی ہے, اسی لیے تو یہ دنیا ان کو سلام کرتی ہے. اے عالم بھی تھے, ولی بھی تھے, تبھی تو دیکھ کے پہچان لیا سرکار ملت کی قدم بوسی کی, دست بوسی کی. لوگوں نے کہا وقت کے مجاہد آپ ہیں, وقت کے مفکر آپ ہیں, وقت کے فقیہ آپ ہیں, اتنے بڑے مفتی آپ ہیں, شیخ الحدیث آپ ہیں, ان کی قدم بوسی کر رہے. مجاہد ملت نے اشک برساتی ہوئی آنکھوں سے سینہ ٹھوک کے جواب دیا تھا, میں کیا کروں, میں جب بھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے بغداد والے کا چہرہ نظر آتا. بغداد والے کا چہرہ نظر آتا ہے. عالم ہونا کمال ہے, اس سے بڑا کمال ہے کہ عالم بھی ہو, ساتھ میں عارف بھی ہو, عالم بھی ہو, سیدوں کا گدا بھی ہو,
عالم بھی ہو سیدوں کا غلام ہو، عالم ہو سیدوں سے محبت کرنے والا ہو، آپ کیا چیز ہیں میں کیا چیز ہوں؟ وقت کے مجدد اعظم نے، امام اہل سنت نے، تاجدار بریلی نے، امام احمد رضا نے جو سیدوں کا مقام دیکھا ہے، بغداد والے کی شان دیکھی ہے، اجمیر والے کا مقام دیکھا ہے، سیدوں کا مرتبہ دیکھا ہے، لکھنے پہ مجبور ہو گئے اور لکھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالے میری سرکاروں کے جملہ استعمال کیا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، سارے مفتی کے مفتی جمع ہو گئے، کفر ہے کفر ہے کفر ہے کفر ہے، ان کے پاس گئے، کہا کہ جب تک تحقیق نہیں تب تک فتویٰ نہیں، جب تک تحقیق نہیں تب تک فتویٰ نہیں، بلوایا کہا کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مسکرا کے کہا ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا، میرا نفس مجھ سے کہہ رہا ہے کھا لے کھا لے کھا لے، میں اس سے کہہ رہا ہوں تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ ہوتا یہ ہے لوگ سمجھتے کچھ اور ہیں، یاد رکھنا بالا سور والوں تمہارے ذہن میں کیا ہے میں نہیں جانتا، مگر چشتی آپ کو بتانا چاہتا ہے آج اڑیسہ میں جو رنگ قادریت غالب ہے، گلی گلی میں جو غوث پاک کے دیوانے نظر آ رہے ہیں، بچہ ہے غوث کا شہدا ہے، جوان ہے غوث کا دیوانہ ہے، بوڑھا ہے غوث میں جان دے رہا ہے، بیٹیاں ہے غوث سے محبت کر رہی، یہ کسی ملا مفتی کا کمال نہیں ہے، غوث کے بیٹے کا کمال ہے۔ سرکار نسیم ملت نے صرف دعویٰ نہیں کیا، دکھایا ہے، اور ہمیں سچائی کی سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ زندگی بھر جو ان کے خلاف بولتے رہے، بولتے بولتے کتنے تو بول گئے اور کتنے انڈر گراؤنڈ ہو گئے، چہرے پہ کالک لگانے آئے تھے سر سے پاؤں تک کالے ہو گئے، کس گفا میں چھپ گئے پتہ نہیں چلا، مگر سرکار ملت کی عظمتوں کا سورج کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چمکتا ہے۔ بہت بڑا کام کیا انہوں نے، ایک کرنے کی کوشش کی ہے، وہ علماء جو خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ علماء جو رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ علماء جن کا مقصد یہ ہے کہ سنی ایک ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ملت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد حضور سیدنا پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولو یا حسین، اتنے زور سے بولو کہ پورا علاقہ مدینہ مدینہ ہو جائے، یا حسین، سینے سے آواز آئے یا حسین۔ مقصد کیا ہے؟ وہ علماء ایک ہو جائیں، وہ مفتیان کرام ایک ہو جائیں، وہ فقیہان حضرات ایک ہو جائیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی چھاؤں میں سیدوں کی تعظیم کرتے ہوئے، سیدوں کی محبت کا جام پیتے ہوئے پلاتے ہوئے دنیا کو یہ بتانا چاہیں، دیکھ ایک چہرہ بھی اسٹیج پہ آیا ہے، جھوم کے بولو یا حسین، یا حسین۔ میں کہتا ہوں آج سے 900 سال پہلے جن لوگوں نے غوث پاک کو دیکھا ہے واقعی غضب کے لوگ تھے، کمال کے لوگ تھے، بڑے شاندار لوگ تھے، غوث پاک کو دیکھا، خواجہ پاک کو دیکھا، مخدوم پاک کو دیکھا، مگر بالے سر والوں آج خواجہ پاک کی زمین پہ ہم نے سیدنا
کبھی غریب نواز کا جلوہ دیکھا ہے، کبھی عطائے رسول کا جلوہ دیکھا ہے، کبھی حسین کی چمک دیکھی ہے، کبھی حسین کی چھلک دیکھی ہے؟ دیکھ اور فیصلہ کر کہ 1400 سال کے بعد جب حسین کا بیٹا ایسا ہے تو کربلا کا حسین کیسا رہا ہوگا؟ ہم اسی کو عالم مانیں گے جو سیدوں سے پیار کرے گا۔ جھوم کے بولو، جھوم کے بولو۔ ہمیں کتابیں رکھنے سے کوئی مفتی محدث نہیں ہو جاتا۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بڑا سا ہی تیرے میرے پینے میں۔ یہ ایسے لوگ ہیں نا، اگر مسکرا کے دیکھ لے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ سیدوں کے بارے میں توجہ چاہوں گا، سیدوں کے بارے میں بہت سے جملے آپ سنتے ہو، پڑھتے ہو، علماء آپ کو بتاتے ہیں سید ایسا ہوتا ہے، سید ویسا ہوتا ہے، سید کی شان یہ ہے، سید کا مقام یہ ہے، سید کا مرتبہ یہ ہے۔ ایک جملے میں اپنی بات مکمل کر دوں، سید کی شان کیا ہے، سید کا مقام کیا ہے؟ یار جو سید کے سینے پہ سوار ہوتا ہے اسے دنیا شمر لعین کہہ دیا ہے، اور جو ادب سے سید کو اپنے سینے پہ بٹھا لیتا ہے دنیا اسے جنید بغدادی کہا کرتی ہے۔ نماز کی تبلیغ بھی ہوگی، روزے کی بات بھی کی جائے گی، صدقات و خیرات کے فضائل بھی بتائے جائیں گے، مگر سب سے پہلے اس رسول نے ہمیں دین دیا ہے، اس پیغمبر نے ہمیں اسلام دیا ہے، اس نبی نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس رسول نے ہمیں شریعت کے ضابطے دیے ہیں۔ ان کی اولادوں سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ضروری کیا ہے؟ واجب ہے۔ اما واجب کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں چلتے چلاتے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں طلباء کی بھیڑ ہے، علماء کا مجمع ہے۔ ایک سید صاحب پھٹے پرانے کپڑے، سر پہ لکڑیوں کا بوجھ، وہ چلے آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک شاندار لباس پہنے ہوئے، عالمانہ فاضلانہ شان سے گزر رہے ہیں۔ سید صاحب قریب آئے، سلام کیا، کہا کہ حضرت میں آل رسول ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں رسول کا لال ہوں، سیدہ فاطمہ کے چمن کا پھول ہوں، کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں، کوئی میری تعظیم کرتا ہی نہیں۔ آپ ڈر کے ہیں، میں گھر کا ہوں، لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، میں سید زادہ ہوں، کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا اس لیے کہ میں نے آپ کے نانا جان کی شریعت پہ عمل کیا، نانا جان کی سنت پہ عمل کیا، نانا جان کے طریقے پہ عمل کیا، مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیا، لوگ میری تعظیم کرتے ہیں، سنت پہ عمل کیا، لوگ میری تعظیم کرتے ہیں۔ آپ شاید شریعت پہ عمل نہیں کرتے، سنت پہ عمل نہیں کرتے، اسی لیے آپ کی یہ حالت ہے۔ تانا دیا سید کو عبداللہ ابن مبارک نے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک سو گئے تھوڑی دیر کے لیے، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، شمع بز میں ہدایت آ گئے، امام الانبیاء آ گئے۔ دیکھا عبداللہ ابن مبارک نے کہ رسول پاک کے چہرے پاک پہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں، یا رسول اللہ آپ جلال میں ہیں، یا رسول اللہ مجاز مبارک برہم ہے۔ رسول نے عبداللہ ابن مبارک کی کلائی پکڑی اور فرمایا عبداللہ تیری اتنی ہمت، عبداللہ تیری اتنی اوقات، عبداللہ تیری اتنی مجال کہ میری آل کو تانا دے، میری اولاد کو تانا دے، میری آل کو تانا دے، میری اولاد کو تانا دے۔ بات سمجھ میں آ گئی، نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، حج و زکات اپنی جگہ ہے، مگر جب تک آلے رسول سے محبت نہیں ہوگی، نبی کے شہزادوں سے پیار نہیں ہوگا، تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک حج نہیں 100 حج کر لے، تیرے حج نامقبول ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھنا
قیامت میں یہ سید موجود ہیں، غوث کا بیٹا موجود ہے، فاطمہ کا شہزادہ موجود ہے، علی کا دلارا موجود ہے، نبی کا خانوادے کا فرد یہاں موجود ہے۔ چشتی آپ کو بتانا چاہیے ہے، کوئی کتنا بڑا مفتی ہو جائے، کوئی کتنا بڑا محدث ہو جائے، کوئی کتنا بڑا علامہ ہو جائے، مگر یاد رکھنا قیامت میں کوثر کا پیالہ کسی ملا کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، آل رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تنظیم علماء مشائخ کے جو اغراض و مقاصد ہیں انشاءاللہ اعلان کیے جائیں گے۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جس مقصد کے تحت ہمارے علماء نے خصوصیت کے ساتھ مفتی غلام حیدر صاحب مصباحی نے جو انتھک کوشش کی ہے، جافشانی کی ہے، الحمدللہ یقین آئے نہ آئے ایک وقت ایسا آئے گا اڑیسہ کی ہر زمین سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے ایک ہی آواز آئے گی، نبی کا بیٹا زندہ باد، آل رسول زندہ باد۔ اللہ عز و جل ہمیں نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج و زکات سے پہلے نبی اوال نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمارا مرنا جینا اسی پہ ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا